بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایکسکلوسیو میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سوئی گیس ہے وہ لوگوں کے گھروں میں نہیں مل رہی، انڈسٹری کو بھی نہیں مل رہی. لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں. لوگ جو ہے اس وقت چاند پر چلے گئے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہے. ان کو جو ہے لکڑی پر، مٹی کے تیل پر یا پھر LPG پر جو ہے وہ چولہے جلا کر گھروں کو جو ہے وہ اپنا رہنے کے لیے جو ہے کوشش کرنا پڑ رہی ہے. اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو ہیں MD سوئی ناردرن گیس عامر طفیل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم نے اس سارے ایشو پہ بات کریں گے کہ گیس جو ہے وہ کیوں نہیں مل رہی، کیونکہ جو SNGPL ہے اس کے پاس پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اسلام آباد ہے، آزاد کشمیر ہے، اور پاکستان کا بڑا حصہ جو ہے وہ SNGPL کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو گیس کی سپلائی کرتا ہے. جی عامر طفیل صاحب السلام علیکم. یہ بتائیے کہ آج کل جو لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گیس کی عدم فراہمی کا ہے. یا تو کسی کے گھر گیس بالکل نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے تو بہت کم آ رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی وساطت سے مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے کنزیومرز کو اگر جو کچھ مسکنسیپشنز ہیں تو وہ کلیئر کر سکوں اور اپنی سویٹ کمپنی کی پوزیشن واضح کر سکوں ان کے اوپر جو ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ گیس بحران ہر دفعہ ونٹر میں بحران نہیں کہنا چاہیے، ہوتا کیوں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ گیس بحران آ گیا، وہ کیوں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے. دیکھیں، جو اس وقت گرمیوں میں گیس جاتی ہے کنزیومرز کو، وہ ڈومیسٹک کی ڈیمانڈ جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 گنا بڑھ جاتی ہے ونٹر میں ایز کمپیئر ٹو سمرز جو ہے. سمرز میں کنزیومرز صرف چلاتے ہیں، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں وہ چولہا چلاتے ہیں، یہاں پھر وہ گیزر چلاتے ہیں اور پھر ہیٹر بھی چلاتے ہیں. جو اچھا، انڈسٹری اور کمرشل کی ڈیمانڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سیزنل نہیں ہے، وہ سردیاں گرمیاں ایک جیسی رہتی ہے جو. لیکن یہ ڈومیسٹک کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو ہے وہ سچویشن اتنی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے جو. اچھا، اب ہم اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ جو اپنی کنٹریبیوشن اس طرح کر رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر کی ونٹر کے مقابلے میں اس سال کی ونٹر میں، یعنی دسمبر کو میں صرف کمپیئر کر رہا ہوں، تو ہم 12% زیادہ گیس سسٹم میں ڈال رہے ہیں فار ڈومیسٹک ایکچوئل سیل فگرز ہیں جو. تو یہ 12% کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا، یہ کنٹریبیوشن بھی مہنگی والی گیس لے کر آگے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو انڈیجنس یا لوکل گیس ہے وہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے جو. اور جو امپورٹڈ گیس لا کے LNG جو باہر سے لاتے، اس کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. تو یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے سال دسمبر میں ہم نے پورے مہینے کی ایوریج تھی کہ 155 MMCFD گیس ہم نے پرووائڈ کی LNG ڈومیسٹک سیکٹر میں. اس سال دسمبر کے مہینے میں یہ کوانٹٹی بڑھ کے، ایوریج کوانٹٹی بڑھ کے ہوگی 300 MMCFD. اور اسی میں سے دسمبر کا آخری ہفتہ صرف دیکھا جائے، جس میں سب سے بڑی جو یہ ونٹر کی جو ویو آئی ہے، کولڈ سپیل آیا ہے، وہ 500 MMCFD امپورٹڈ گیس ڈال کے بیچی جا رہی ہے جو. اب دیکھیں، ٹیرف کا ریٹ تو بدلنا نہیں ہے، ٹیرف تو وہی ہے. پہلی سلیب جو ہے وہ 121 روپے پر MMBTU ہے، دوسری سلیب تقریباً 300 روپے MMBTU ہے. تو وہ سلیب تو وہی رہ رہی ہے. تو جو یہ گورنمنٹ، یہ سبسڈی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی برداشت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اپنے کنزیومرز کو، اپنی عوام کو جو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکے. لیکن یہ آپ ایکنالج کریں گے کہ انپریسیڈنٹڈ ونٹر ہے، اور جو کولڈ سپیل آیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں میں ایسا نہیں تھا جو ہے. بہرحال ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ اپنی گیس پہنچائیں. شکایات آتی رہتی ہیں، ہم ڈیلی بیس پہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ٹیمیں 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، رات کے کسی بھی ٹائم کے اوپر وہ جہاں جو کمپلین آتی ہے 1122 کا نمبر ہے، یا ہمارے کمپلین آفس میں دن میں کوئی آ کے کمپلین کرتا ہے، وہاں پہ بھی راتوں کو بھی کھلے ہیں وہ، تو ہم اس پہ فوراً ایکٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو کنزیومر کی جو مشکلات ہے اس کو دور کیا جائے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ RLNG کے ذریعے جو ہے ہم سسٹم میں ایڈیشن جو ہے گیس دے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال سردیوں میں جو ہے وہ یہ مسئلہ پیدا ہونا ہے. تو آپ ایڈیشنل جو RLNG مزید امپورٹ کر کے سسٹم میں نہیں ڈال سکتے؟ گو کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس میں خسارے کا سامنا ہو، لیکن اس میں خسارہ اس سینس میں نہیں ہوگا. آپ کا جو پروفٹ ہے، پروفٹ میں کمی ہوگی، خسارہ نہیں ہوگا. نہیں، دیکھیں، ہمارا پروفٹ جو سوئی ناردرن کا پروفٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ ROA پہ بیسڈ ہے، ریٹرن آن ایسٹ کے اوپر جو ہے.
یہ جو تعلق ہے اس سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبسڈی پرووائڈ کرنی پڑے گی، اور یہ سبسڈی ایکچولی گورنمنٹ آف پاکستان کو بیئر کرنی پڑتی ہے، وہ بھی اس کے عوام کو بیئر، گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ عوام کو بیئر کرنی پڑتی ہے. تو ایک سپلائی سائڈ کے اوپر ایک لمٹ ہے کہ آپ کس حد تک جو ہے نا ڈائیورٹ کر کے گیس کو انجیکٹ کریں ڈومیسٹک میں. میں نے بتایا کہ 12% تو آلریڈی کیا جا رہا ہے، یہ اگر اور ہو جائے گا تو یہ اتنا بڑا اماؤنٹ بن جائے گی کہ جو پھر سسٹین کرنا ایونچولی تو عوام پہ ہی پریشر آنا ہے نا اس چیز کا، اس اماؤنٹ کو بھی جو گورنمنٹ سبسڈی کرے گی اور ایونچولی گورنمنٹ کی بات عوام کو بیئر کرنا پڑے گا، تو وہ انٹینیبل ہو جائے گا. تو اس لیے میری درخواست ہے تمام کنزیومرز کے ساتھ کہ گیس اتنا استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، ضائع نہ ہونے دیں. لیکن ایک اتنی قیمتی چیز ہے، جب اس کو ضائع کریں گے تو اس کا نقصان ہم سب کو پہنچے گا. دیکھیے پہلا نقصان تو یہ اس کا ہوگا کہ جو تو سسٹم میں شروع میں ہمارے نیٹ ورک میں شروع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گیس مل جائے گی، بعد والوں کو جو کیونکہ یہ ایک پائپ لائن میں گیس فلو کرتی ہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جن کے گھر بعد میں واقع ہیں، کالونیز ہیں، گھر ہیں، ان کو گیس کے پریشر نہیں ملے گا. تو ہو سکتا ہے آپ کا تو ہیٹر بھی چل رہا ہو، اور جو کہ ہیٹر چلانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ آکسیجن کے لیے نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کا تو ہیٹر یا گیزر چل رہا ہے، دوسرے کا چولہا بھی نہیں چل رہا ہے جو بعد میں آنا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو قومی فریزر سمجھ کے سب لوگ کنزرو کرنے کی کوشش کریں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جیب پہ بھی یہ بل جو ہے نا وہ بھاری نہیں ثابت ہوگا. جو اگر آپ ہیٹر تک چلا رہے ہیں، گیزر چلا رہے ہیں اور ملٹیپل گیزر چلا رہے ہیں اور سارا دن گیزر چلتا رہتا ہے، گیزر استعمال کر چیز ہے، اس کو نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں، بعد میں اس کو پائلٹ پہ لے جائیں. لیکن اگر وہ سارا 24 گھنٹے چلتا رہا اور آپ نے استعمال صرف 1 گھنٹہ کیا تو ظاہر ہے یہ آپ کے بل بیئر کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ کنزرو نہیں ہوئی گیس، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بل آئے گا ہزاروں میں جو ہے. اچھا، تو آپ کیا کوئی حکومت کو ایسی تجویز نہیں دے سکتے کہ جو سردیوں کے 3 ماہ ہیں اس میں RLNG تھوڑی زیادہ امپورٹ کر کے سسٹم میں ڈال دی جائے، اور سردیوں میں اگر بل تھوڑا زیادہ دے دیں گے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس گیس بالکل نہیں پہنچ رہی اس کو دیگر سورسز جو ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. ایون اگر کسی کو لکڑی بھی یوز کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا جو گیس کا بل ہے اس سے کوئی 10 گنا زیادہ بل جو ہے وہ صرف لکڑی سے آ جاتا ہے. اور اگر کسی اور سورس سے یوز کرے، LPG یوز کرے، تو وہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. تو ایسی تجویز میں میرا خیال ہے کہ اگر ایسی تجویز آپ حکومت کو دے کر اور جو صارفین ہیں ان پر تھوڑا سا بول ڈال دیں تو ان کی یہ جو جان ہے مختلف ذرائع سے گیس انرجی حاصل کرنے کی، وہ چھوڑ سکتی ہے یا نہیں چھوڑ سکتی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی تجویز اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال میں خود ہی یہ مجھے بتا دیا کہ یہ LNG یا سوئی گیس جو ہے یہ کتنی سستی ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں ڈومیسٹک کنزیومر کو. جو ہے کہ جب لکڑی کا بل بقول آپ کے اتنے گنا بڑھ جاتا ہے، LNG میں جاتے ہیں CNG میں، تو LPG کے سلنڈرز کے ساتھ وہ کتنا گنا بڑھ جاتا ہے. جو ہے تو یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے جو حکومت پاکستان آج بھی آپ کو سبسڈی پہ دے رہی ہے. میں نے عرض کی نا کہ ہم نے 12% ایکسٹرا پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اسی ریٹ پہ مل رہی ہے جو آپ کا ریٹ ہے. جو ہے تو پھر میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں نا کہ اس کو خدارہ احتیاط سے استعمال کریں. ایک اور مسئلہ جو کریٹ ہو چکا ہوا ہے، لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کمپریسر لگانا شروع کر دیتے ہیں. کمپریسر کی بھی دیکھیں ایک لمٹ ہے، ایک تو وہ ڈینجرس ہے، بڑے حادثات ہوتے رہتے ہیں. دوسرا جو جس وقت آپ وہ لگاتے ہیں اپنی گلی کی ساری گیس کھینچ کے آپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں لے جاتے ہیں. یہ ایک نقصان دہ عمل ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو محروم کر دیا. اچھا، اور اگر یہ فرض کریں اور وبا بڑھتی گئی اور سب نے لگا لیے کمپریسر، پھر بھی کسی کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو یہی کرتے ہیں نا، کھینچ کے لے جائے گا. دیکھیں یہ بالکل انلیگل ہے کمپریسر لگانا آپ کی لائن پر، تو آپ درجنوں کے حساب سے پکڑ رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے جو صوبائی حکومت ہے، چاہے پنجاب ہے یا KPK ہے یا اسلام آباد کی حکومت، ان کو آن بورڈ لیا ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ جو ہے کمپریسر ہمارے سسٹم پر لگ گئے ہیں تو آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں، اور یہ ایک تو انلیگل کام ہے، اور دوسرا جو ہے جس کے گھر گیس نہیں جا رہی اس کو بھی جا سکے؟ آپ نے حکومتوں سے کتنا رابطہ کیا؟ جی ہم تو کنٹینیوسلی رابطے میں ہیں. آپ نے دیکھی ہوگی ہماری تمام ایڈورٹیزمنٹس میں بھی ذکر آ رہا ہوتا ہے کہ کمپریسر کا استعمال ڈینجرس بھی ہے اور جو ہے نا ایک اخلاقی جرم بھی ہے. جو ہے تو ہم تو مسلسل گائیڈ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ خود چھاپے ہماری ٹیمیں جا کے مارتی ہیں، ڈسکنیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا کچھ عرصہ بحال بھی نہیں کرتی تاکہ ان کو یہ سبق کم از کم ملے کہ وہ یہ غلط کام کرے، اور آئندہ کے لیے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں لوگ. تو سب کچھ کوشش ہو رہی ہے اور حکومتوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں، مسلسل بتاتے ہیں، کر بھی رہے ہیں. وہ کچھ حکومتیں بھی جو ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز چھاپے بھی مارتی ہیں جو جہاں بازاروں میں جائیں یہ چیز بک رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں خود سوچنا ہے
جو لوگ یہ ایسی چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں، کمپریسرز یہ چائنا کے یا اور جگہوں کے استعمال کر رہے ہیں، ہال روڈ بھرا پڑا ہے میرے ساتھ چلیں آپ کو اسی وقت مل جائے گا، 1200 روپے میں ملتا ہے. یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ جرم ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے. اور دوسرا پھر یہ صارفین بھی ہیں وہ نہ خریدیں تاکہ ان کا یہ بزنس، اگر ان کو ڈیمانڈ نظر آئے گی تو وہ خریدتے ہیں نا. لوگ جب خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی موت کا سامان کیا جا رہا ہے، حادثے کے جو ہے نا موجب بن سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جرم کر رہے ہیں، اخلاقی جرم بھی ہے، اور کہیں نہیں دور بھی نہیں جانا، اپنے ہمسایوں کا حق مارا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو اس پہ ایک پارٹی بننا چاہیے، اور جو حکومت جو امپلیمنٹیشن اتھارٹی ہے، چاہے وہ ضلعی حکومت ہو، اس کو کہیں کہ جی یہ آپ کے چند قدم فاصلے پر ہال روڈ ہے، وہاں جا کے ان سے کہیں کہ آپ چیک کریں، نہیں تو میرے ساتھ آپ کسی ٹیم کو بھیجیں، آپ کو درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ ایک ہی دکان سے مل جائیں گے. تو اگر کوئی اسلحہ بیچتا ہے اس کو تو پکڑ لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک آپ کے ایکٹ کے مطابق غیر قانونی ہے. تو جو غیر قانونی کام ہے تو اس کو پھر اتنی آسانی سے تو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. جی بالکل، آپ کے تجویز کے عمل کرتے ہوئے ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو جائیں اور ادھر جہاں پہ مار کے یہ انلیگل چیز کی سیل کو بند کیا جائے. جو اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو گیزر ہے اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے نہانے سے پہلے. آج کل انسٹنٹ گیزر آئے ہوئے ہیں کہ آپ نلکا کھولیں تو اسی وقت وہ گیس آن ہوتی ہے. تو آپ کیا حکومت کو ایسی تجویز دے سکتے ہیں کہ جو بڑے گیزر ہیں ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، اور جو یہ انسٹنٹ گیزر ہیں ان پر کسی قسم کی سبسڈی یا لو کاسٹ پر جو ہے وہ عوام کو ملے، تاکہ جو ہے جو یہ مستقل آپ کو گیس کا بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہ کرنا پڑے. جی یہ بھی بڑی اچھی تجویز ہے، کیونکہ دیکھیں گیزر کا ہم نے بار بار کہا، انٹرویو کے شروع میں بھی کہا، یہ استعمال کی چیز ہے، اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن صرف اپنی ضرورت کے حساب سے، ویسٹیج کے نہیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ انسٹنٹ گیزر جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. سولر گیزر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی ملتے ہیں مارکیٹ میں. پھر ہم نے اپنے جو ہے، اگر آپ نے پرانا ہی گیزر ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ٹائمر ڈیوائس نکالی ہے جو، اور ٹائمر ڈیوائس اگر اس گیزر کے ساتھ، پرانے گیزر کے ساتھ بھی اٹیچ کر دی جائے، اور آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے اس کا ٹائم سکیجول چیک کر دیں، کیونکہ ہر ایک کا آدمی کی، ہر گھر کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے. اس حساب سے آپ چاہیں کہ صبح کے ٹائم پہ آپ نے نہانے سے پہلے اس کو آن کرنا ہے، بعد میں وہ خود ہی آف ہو جائے، شام کو کرنا ہے، تو وہ جتنے بھی مرضی آپ ٹائمنگ چاہیں، ویکینڈ کا ٹائم ڈفرنٹ سیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری اس میں سہولت موجود ہے. لیکن میں یہ پھر کہوں کہ اگر آپ وہ ٹائمر ڈیوائس بھی نہیں لگانا چاہتے تو یہ مینولی بھی فنکشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کہ صبح اگر آپ نے 8 بجے نہانا ہے تو 7 بجے اس کو پائلٹ سے برنر پہ لے جائیں، بعد میں اس کو نہانے کے بعد دوبارہ اس کو پائلٹ پہ لے جائیں، اور بعد میں اگر شام کے ٹائم پہ کسی وقت استعمال کرنا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے چینج کر کے، تو ہم اس کو برنر سے پائلٹ میں لے جا کے گیس کے ضیاع کو روک سکتے ہیں. جو یہ بتائیے جو سی این جی اسٹیشن ہیں خاص طور پر جو سرکاری بسوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، وہ جن علاقوں میں ہیں، جب وہ سی این جی اسٹیشن کھلتے ہیں تو اس علاقے کی پوری گیس جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے کہ وہاں جو تھوڑی بہت پہلے آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی آنا چاہیے؟ لیکن یہ بھی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ جو سی این جی اسٹیشن لگے ہیں وہ بعض جگہوں پہ گنجان آباد علاقوں کے بیچ میں، اور اسی ڈومیسٹک لائن کے اوپر، جس سے ڈومیسٹک کو بھی سرو کیا جا رہا ہے. جو تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بھی ہم ابھی کمپریسر کا ذکر ہو رہا تھا، وہ بھی ایک سی این جی اسٹیشن پہ بھی ایک بڑا کمپریسر لگا ہوتا ہے، تو وہ بھی جب اسے سک کرتا ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ جو اس وقت ڈومیسٹک جگہوں پہ وہ اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے. جو اسی لیے فی الحال تو سی این جی بند ہے ہماری، لیکن جلدی کوشش ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کل پوری انڈسٹری کو بحال کر چکے ہیں جو ہماری سوئی ناردرن کے نیٹ ورک پہ تھی، اور سی این جی کو بھی ہم جلدی بحال کریں گے، اور جیسے ہی تھوڑا سا سسٹم سٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ بھی کیا جائے گا. لیکن یہ پھر ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے کہ ہم ایک لائنیں سیپریٹ کر کے ڈومیسٹک کو اور سی این جی کو، تو ایونچولی جو ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ کرنا پڑے گا جی انشاءاللہ. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ایس این جی پی ایل کے جو ایم ڈی ہیں عامر طفیل صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ناظرین، اب ہم دوبارہ جو ہے عامر صاحب سے بات کرتے ہیں. عامر صاحب یہ بتائیے کہ یہ گیس کا مسئلہ تو عام صارفین کے حوالے سے ہو گیا، لیکن گیس کی چوری بہت زیادہ ہے آپ کے محکمے میں، اور اس میں جو زیادہ تر چوری میں آپ کے محکمے کے لوگ ہی ملوث ہوتے ہیں. چند کیسز میں ایسے ہو سکتا ہے کہ صارف نے خود سے کسی قسم کی چوری کی ہو، تو اس چوری کو کیسے آپ کم کریں گے؟ جی ہم تو کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان بھی اس میں جو ہے نا بڑا ایکٹیو ہے،
اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ہیلپ لی جاتی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے. ہمارا دیکھیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم انڈسٹری کو ہر مہینے سیپریٹ وزٹ کرا. ایک تو جو وہ ہے کہ جو ہمارا میٹر ریڈر جاتا ہے, اس کے علاوہ ہماری UFG کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں, یہی جس کو دیکھنے کے لیے سرویلنس کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں, وہ انڈسٹری پہ ہر مہینے جاتی ہیں. اور اسی طرح کمرشل صارفین کے پاس ہر 3 مہینے کے بعد وزٹ ہوتا ہے, کیونکہ تعداد زیادہ ہے. اور ڈومیسٹک کی تعداد ہو چکے ہمارے نیٹ ورک کے اوپر اس وقت 67 لاکھ جو ڈومیسٹک 20% کو ہم ہر سال چیک کرتے ہیں. 5 سال میں وہ پورا سائیکل پورا ہو جاتا ہے جو ہے, اور کمپیوٹر میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے. جہاں ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہے تو ہم تصویریں بناتے ہیں, فلم بناتے ہیں, اور اس کے اوپر پورا ایکشن لیا جاتا ہے جو ہے. تو چوری کے خلاف دیکھیں گیس لاسز خالی چوری کی وجہ پہ نہیں ہوتے. ایک چوری ہے اس میں وجہ, ایک ہمارے جو میٹرز ہیں ان کی میل فنکشننگ بھی ہو جاتی ہے, ایک چلنے والی چیز ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے, ایک وہ بھی ہے کام جو ہے, اور اس کے علاوہ لیکیجز بھی ہیں جو. تو ان تینوں چیزوں کا مل کے جو ہے وہ گیس لاسز بنتے ہیں جو. تو ان تینوں چیزوں پہ ہمارا پلان بنا اور ہر سال بنتا ہے, اس کو ریوائز کیا جاتا ہے. پھر ہماری ایون جو اوگرا تک, اور اوگرا کو بھی پیش کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو بھی پیش کرتے ہیں اپنے پلان, اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے. لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جتنی جو لاسز ہونے چاہیے گیس کے, اس سے تو ہمارا ریٹ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر چوری نہیں نہ ہوتی. باہر 2 ایلیمنٹ, جو میں نے آپ کو 3 ایلیمنٹ بیان کیے, وہ 3 میں سے 2 ایلیمنٹ تو باہر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکیج بھی ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, اور خرابی بھی ہوتی ہے. یہاں تیسرا اینگل وہاں یہ نہیں ہوتا چوری والا. یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جس سے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ چوری میں ہم لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں درخواست تو یہی کروں گا کہ یہ اس سے بچا جائے, کیونکہ کل کو اگر ہم جب پکڑیں گے آ کے تو پھر بڑی امبیرسمنٹ ہوگی جو ہے. یہ بتائیے جو چوری میں ملوث ہوتے ہیں, ایک تو جو کنزیومر ہے وہ چوری کر رہا ہے, اس کے خلاف کس قسم کا بڑا ایکشن ہوتا ہے, اور جو اس علاقے کا جو آپ کا کوئی بھی افسر ہے, نمائندہ ہے, اس کے خلاف کس قسم کا ایکشن ہوتا ہے؟ کیا وہ چھوٹی سی سزا دے کے واپس آ جاتا ہے یا کوئی بڑا ایکشن بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو دونوں طرح کی باتیں ہیں, ڈیپینڈ کرے گا کتنا بڑا جرم ہے اس حساب سے سزا ہوتی ہے. ہم نے کمپنی میں بے شمار لوگوں کو جو ہے نا اس طرح یا اور طرح کی چوریوں میں جو فائر بھی کیا ہوا, یعنی نکالا بھی ہوا ہے کمپنی سے. اسی طرح ڈاؤن گریڈنگ بھی ہوتی ہے, اسی طرح وارننگ لیٹر بھی ایشو ہوتے ہیں, ایڈوائزری نوٹ بھی ایشو ہوتے ہیں, انکریمنٹ اسٹاپیجز بھی ہوتی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غلطی یا جرم کتنا بڑا جو ہے. اسی طرح سے جو کنزیومر کی سائڈ کے اوپر بھی, وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے, اسی حساب سے سزا دی جاتی ہے. اس کے اوپر جو FIRs بھی کٹتی ہیں, اور جو ہے نا ہر طرح کی سزائیں ہوئی ہیں, لوگوں اریسٹ بھی ہوتے ہیں, اور جو مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا جرم ہے. لیکن ہم مسلسل ویجیلنٹ رہتے ہیں, ایکشن لیے جاتے ہیں, کنزیومرز کے خلاف بھی, اپنے لوگوں کے خلاف بھی, اور اس پہ قرار واقعی سزا بھی دی جاتی ہے. جو ہمارے ہاں لوہے کی انڈسٹری ہے, سب سے زیادہ جو اطلاعات ہیں وہ جو ہے گیس چوری کرتے ہیں, اور ان کا گیس چوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پائپ جو ہے وہ مین پائپ سے لے کر انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اپنی انڈسٹری میں پہنچا دیتے ہیں, اور اس میں تو 99% جو ہے وہ محکمے کے لوگوں کو علم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو انڈر گراؤنڈ کی کیا گیس مستقل بنیادوں پر کبھی بند ہو سکتی ہے, ہوئی ہے یا ہوگی, اور جو اس علاقے کے جو محکمے کے اہلکار ہیں ان کے خلاف بڑا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو لوہا پگھلانے والی انڈسٹری ہے اس کو تو گیس بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس کو ہم ڈائریکٹ بائی پاس کہتے ہیں جو, تو اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہمارے لوگ ہی ملوث ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے ملوث جو ہے, ہم جاتے ہیں, یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ گیس کسی, اچھا یہ اوور آل ریکنسٹریشن میں پتہ چل سکتا ہے, کوشش کی جاتی ہے دیکھنے کی, اور کوئی مخبر بھی کبھی اطلاع دے دیتا ہے. تو ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, وہاں جا کے ڈگنگ کرتی ہیں, بعض دفعہ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں, بعض دفعہ نہیں بھی نکلتی, فالس اطلاع بھی ہوتی ہے. تو وہ جا کے دیکھا جاتا ہے, اور وہاں جا کے جب جن کو ایسی چوری ہوتی ہے, ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں, لوگ بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, یہ چھوٹے لوگ نہیں, بڑے بڑے لوگ بھی انوالو ہوئے ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے, اور یہ معاملے جا کے ہائی کورٹوں, سپریم کورٹ تک گئے ہیں, اور ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, بھاری جرمانے بھی ہوئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا ہمارے لوگ اگر ملوث پائے جائیں تو ان کو نوکریوں سے نکالا بھی گیا ہے, ان کے خلاف بھی FIRیں ہوئی ہیں, وہ بھی گرفتار کروائے گئے ہیں, اور کمپنی ایسی چیزوں میں جب وہ پکڑ لے تو پوری طرح فالو کرتی ہے اس کو. جو اس قسم کی بڑی چوری میں کوئی بڑی سیاسی سفارش آتی ہے آپ کے پاس یا نہیں, اور اگر آتی ہے تو اس کو کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں؟ جو اگر کوئی ایسا کہا جاتا ہے تو یہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی زیادتی ہوئی ہے.
ہمارا کام ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پوری طرح ایکسپلین کر دیں کہ فیکٹس آف دی کیس کیا ہیں اور اس میں کریں, تو جو اگر کوئی ایسی سفارش آتی بھی ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, اور جب وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, تصویریں ہوتی ہیں, کلپس ہوتے ہیں, اس صورت میں پھر یہ سفارش ختم خود بخود ہی ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو دکاندار ہیں کافی قسم کے, انہوں نے جو گیس ہے, اگر آپ ہمارے پاس لکشمی چوک میں چلے جائیں, انہوں نے باہر بہت بڑے بڑے چولہے جو ہیں وہ جلائے ہوتے ہیں, تو ان کو کوئی ایسی کمپین ڈور ٹو ڈور جا کے یعنی بڑے لوگوں کو کی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا تو ایک تیلی آپ کو جلانی پڑے گی دوبارہ گیس استعمال کرنے کے لیے, تو اس کو بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گیس کا اس قسم کا جو ضیاع ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ہماری تو جتنی میڈیا کیمپین ہے وہ صرف کنزروینسی کے اوپر ہوتی ہے, چاہے وہ ونٹر میں بھی ہو یا اگر ایئر راؤنڈ بھی جو کچھ چلتی ہے. جو ہم تو مسلسل لوگوں کو ایڈوائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح استعمال کیا جائے اور روکا جائے اس چیز کو. آج گیس کے بل جو بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایکسپینسو گیس ہے, اور گورنمنٹ باوجود اس کے کہ بلوں کے بڑھنے کے باوجود بھی گورنمنٹ انتہائی مہنگی سبسڈی دے رہی ہے آپ کو جو ہے. تو ہم تو گائیڈ لوگوں کو کرتے ہیں. نہ صرف یہ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیمیں وزٹ کرتی ہیں, ہمارے میٹر ریڈر بھی وزٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ مساجد میں بھی جاتے ہیں. ہم نے تو ہر طرح کے انکنونشنل طریقے اپنائے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. وہاں ہم علماء حضرات کو ساتھ بھی لے جاتے ہیں, امام مسجد صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حقوق العباد کیا ہیں, کیسے کسی چیز کا ضیاع روکنا چاہیے, اور کیسے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. اچھا اسکولوں میں ہم بڑے ایکٹیو ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں سے زیادہ بچے جو ہیں وہ رسپانسو ہوتے ہیں, اور ان کو ہم جب چیز سمجھاتے ہیں تو وہ گھروں میں جا کے بھی وہ اپنے پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ چیز کو روکا جائے, پانی کا ضیاع روکا جائے. ہم تو کہتے ہیں گیس کا ضیاع, بجلی کا ضیاع, ہر طرح کی جو ہے, تو ہم بچوں کو بھی جا کے گائیڈ کرتے ہیں. تو ہم ہر طرح کے نئے انوویٹو طریقوں کو اپنا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم بہت ایکٹیو ہیں. آپ دیکھیں کہ اس سال ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے, کہ ہم نے دیکھا کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے. تو وہاں سے بھی جا کے ہم لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, ایڈوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا کچھ فرق بھی پڑا ہے, ہم نے دیکھا ہے. لیکن ہم اور بھی زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اس کو بچائیں, سیو کریں, تاکہ یہ سب کی بہتری ہے, سب کو پرووائڈ کی جا سکے. ٹیرف جو ہے آپ نے ابھی ویسے خود بتایا کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لیکن 16,000 روپے تنخواہ ہے, ایک گھر میں چولہا ہے, اس کو بھی بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے جو ٹیرف میں مزید کمی آ سکے؟ اور دوسرا یہ کہ کئی گھر میں نے خود ایسے دیکھے کہ جن کے گھر میں گیس سردیوں میں تو کم از کم بالکل نہیں آتی, لیکن بل جو ہے وہ تواتر سے آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, جو یہ سائنٹیفکلی بنے ہوئے انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کے ذریعے آئے ہوئے میٹرز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ گیس نہ آ رہی ہو. اگر گیس کا سوائے وہ اس کا جو میٹر کا رینٹ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب اگر اس میں سے پاس نہیں ہوگی تو وہ چارج بھی نہیں ہوگی. یہ تو ریسٹ ایشور کہ ایسا ہی ہوتا ہے جو ہے. اور ہم چیک بھی کرتے رہتے ہیں, میٹرز کو مسلسل ویریفائی بھی کرتے رہتے ہیں, جو استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بڑی دفعہ ہمیں کہا گیا کہ یہ ایک کمرے کا گھر ہے اور یہاں ایسا جو اتنا بڑا, اور دیکھ لیں کوئی ہیٹر بھی نہیں لگا ہوا ہے, کوئی گیزر بھی نہیں ہے, اتنا بل کیوں آ گیا؟ ہوتا کیا ہے کہ وہ چولہے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے, کہ چولہا صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک بجھتا ہی نہیں ہے. اچھا, وہ ڈینجرس بھی بہت ہے, کیونکہ اگر آپ اسی ایک چولہے کو درمیان میں رکھ کے سب سو گئے ہیں تو وہ کچی گیس بالکل نکال رہا ہے, جیسے ہم ایک عام لوکل زبان میں کہا جاتا ہے. اگر وہ ہیٹر لگا ہو نا تو وہ پھر بھی اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا وہ چولہا جو ہے اس کی اگر شعلہ بھڑک رہا ہے, وہ چل رہا ہے, تو وہ تو تباہ کن ہے. اچھا, دوسرا کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کو, گھر تو آپ کا ایک کمرے کا ہے لیکن ساتھ والوں کو ربر کا پائپ سے لگا کے دے دیا. ایک تو اس سے بھی لیکیج ہو سکتی ہے, کوئی خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے. دوسرا, جب وہ اس سے کنزمپشن تو بڑھ گئی نا, بے شک وہ یہ ہمسایہ آپ سے یہ کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, لیکن یہ ہے کہ وہ بل جو ہے وہ فرسٹ سے سیکنڈ سلیب, سیکنڈ سے تھرڈ, فورتھ, ففتھ سلیب میں جب جائے گا, وہاں سبسڈی ایگزسٹ نہیں کرتی, وہاں پورا ریٹ دینا پڑے گا. جب وہاں جائے گا تو بل ہزاروں میں آئے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا. تو یہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے ہمسایوں کو پائپ کے ذریعے پرووائڈ نہ کریں, یہ ایک جرم بھی ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو بیجا استعمال ہے گیس کا, چولہے تو ظاہر ہے کہ استعمال کے لیے ہیں, استعمال کریں, کھانا پکائیں, اس میں سے پانی گرم کرنا ہے تو پانی گرم کریں, لیکن اس کو جو ہے نا ہیٹر کے طور پہ استعمال نہ کریں, یا یہ کہ مسلسل چلنے نہ دیں, یہ خطرناک ہے.
جی ناظرین، ہم یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر SNGPL کے MD عامر طفیل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ ہم MD SNGPL سے۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ ایک بڑا اہم سوال جو وہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ پنجاب تو گیس پیدا نہیں کر رہا، لیکن سب سے زیادہ جو گیس ہے وہ پنجاب کو مل رہی ہے، جبکہ گیس پیدا کرنے والے صوبے جو ہیں وہ بلوچستان اور سندھ اور KP کے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ تو حکومت ظاہر ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو کتنی ایلوکیشن کرنی ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولیشن بھی پنجاب میں ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت پھر ایلوکیشن کرتی ہے، کیونکہ حکومت کی نظر میں تو سب برابر ہیں، ہم سب ایک اکائی ہیں اس ملک میں، اور وہ اس میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کہاں لوگ زیادہ ہیں جو ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا ایریا ہے، جو فیڈرل ایریا ہے، وہ بھی ہمارے ہی نیٹ ورک پہ آتا ہے، جو وہ بھی ظاہر ہے سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اسٹریٹجک انڈسٹریز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی سب کی قومی ذمہ داری ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ جو پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو وہ اس حساب سے گورنمنٹ ایلوکیشن کرتی ہے جو۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بھی آپ نئے کنیکشن دے رہے ہیں، یا سسٹم میں گیس کی کمی کی وجہ سے جو ہے آپ ان کو کنیکشن بند کر چکے ہیں؟ نہیں، لیکن ڈومیسٹک کے لیے تو کبھی کسی حالات میں بھی کسی دور میں بھی کنیکشن بند نہیں کیے جاتے جو ہے۔ ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکیں، اور لیٹ سے ہمیں جو اوگرا اینول ایک ٹارگٹ دیتا ہے وہ ٹارگٹ ختم ہو جائے تو اس ٹارگٹ کی نان اویلیبلٹی کی بنا پہ رک جائیں کنیکشن لگنا، لیکن بین کبھی نہیں ہوتا۔ وہ پھر جیسے ہی نیا سال آتا ہے، لیٹ سے اگر جون میں جا کے ہمارے جو کوٹا تھا وہ پورا ختم ہو گیا ہے تو جولائی میں پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا اگلے سال شروع ہونے سے ساتھ۔ تو یہ ڈومیسٹک پہ کبھی پابندی نہیں لگی آج تک جو ہے۔ میں یہ کروں کہ یہ گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ نئی ہاؤسنگ کالونیز بن رہی ہیں جو، یا نئے سیکٹر کوئی بنتے ہیں تو ان کو LNG پرووائڈ کی جائے جو ہے، تو وہ بھی گیس ہی ہے، اور جو ہے نا لیکن اس کا ریٹ فرق ہوگا، تو وہ بھی جو ایز پر گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ ہم کنیکشن دیتے رہتے ہیں، تو کنیکشن پہ پابندی کبھی نہیں لگتی۔ یہ بتائیے آپ کی لائنز جو ہیں وہ کافی زیادہ پرانی ہیں، اور خاص طور پر جو اندرون شہر جو لوگ ہیں ان کو سوئی گیس کی کمی کا بھی سامنا رہتا ہے، اور لائن بھی پرانی ہے، تو کیا آپ یہ وقتاً فوقتاً جو ہے لائنیں تبدیل کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ جو پوش ایریاز ہیں وہاں لائنیں نہیں ہیں اور وہاں گیس کی کمی کا سامنا ایز سچ نہیں آتا۔ جو اندرون شہر والے لوگ ہیں پورے پنجاب یا دوسرے صوبوں میں، وہاں پر یہ گیس کی کمی بہت شدت سے ہے۔ اس کو ہم بڑا ایک سسٹمیٹکلی یا ایک طریقہ کار کے تحت چلتے ہیں۔ ہمارے پاس لیک ڈیٹیکٹر اکوپمنٹ ہوتا ہے، جا کے جو ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہترین چیز لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ سرفیس پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، گاڑیوں میں پیدل چل کے بھی دیکھتے ہیں، لائن کے اوپر چل کے، تو یہاں بھی لیکیج دیکھی جاتی ہے، اور لیکیج کا ریٹ بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو جہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ لائنوں کو ریپلیس کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا بجٹ بھی ہمیں ایک اینول بجٹ ملتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر سال جو ہے اپنے سسٹم میں جو لیکنگ نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں جو، تو یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے۔ یہ ملک میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، اور یہ کب تک ہماری ضروریات کو پورا کر سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً جو گیس جو ہمارے نیٹ ورک میں انپٹ ہو رہی ہے وہ اب 50% جو ہے وہ لوکل ذخائر سے ہے، اور 50% جو ہے وہ امپورٹڈ LNG ڈل رہی ہے جو، تو یعنی 50-50 ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوکل والی جو ہے نا پرپورشن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور امپورٹڈ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہمیں لوکل گیس کہیں مل جائے، کیونکہ ہم اس بزنس میں نہیں ہیں، جو تو ایکسپلوریشن کمپنیز دیکھتی ہیں، تو یہ پورشن دوبارہ چلا جائے گا، لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ لوکل فیلڈز کم ہو رہے ہیں اور امپورٹڈ کا پورشن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو امپورٹڈ گیس آپ اپنے سسٹم میں انجیکٹ کرتے ہیں اس میں کتنا فرق ہے؟ کیونکہ جو لوکل ہے وہ بھی آپ خرید تو رہے ہیں نا، چاہے وہ حکومت سے ہی خرید کے اس کے پیسے دے رہے ہیں، ان دونوں کی کاسٹ میں کتنا فرق ہے؟ جی دگنے سے زیادہ کا فرق ہے جی، جو امپورٹڈ گیس ہے وہ دگنے سے زیادہ ہے، اور یہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ امپورٹڈ گیس کی قیمت بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ سمر میں اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں، ونٹر میں چونکہ باہر بھی استعمال زیادہ ہوتا ہے گیس کا LNG کا سردیوں کی وجہ سے، تو وہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے جو گیس چوری میں ملوث آپ کے ملازمین یا جو گیس چوری کرنے والے صارفین ہیں ان کے خلاف اس سال میں جو ہے
यानी इस साल से मतलब है कि 2019 में कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं और क्या उनको आप कोई रिकवरी बिल भी डाल दें? जी जी, बिल में डाली जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। विजिलेंस टीमें जाती हैं, मैंने अर्ज़ की कि हम डोमेस्टिक में भी जाते हैं, कमर्शियल में भी जाते हैं, कंज्यूमर्स को विज़िट करते हैं, इंडस्ट्रियल को भी मुसलसल विज़िट होता है। ये करने के बाद जहाँ भी ऐसी कोई चीज़ निकलती है तो उनको एक तो FIR कटवाई जाती है, फिर उसको फॉलो अप करके वो अरेस्ट भी करवाए जाते हैं और केसेस चलते हैं उसके ऊपर जो है, तो रिकवरी भी डाली जाती है सिविलियन साइड के ऊपर और जो क्रिमिनल साइड के ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं, अपने लोगों के खिलाफ भी जहां साबित हो जाए और कंज्यूमर के खिलाफ भी जहां ये साबित हो जाए। अच्छा, फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नॉन कंज्यूमर भी एक कैटेगरी है, यानी कंज्यूमर नहीं है लेकिन वो खुद ही किसी लाइन से जो है ना इसको ड्रॉ करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए सुई नादरन जिसके आप MD हैं, उसकी कितनी कंजम्पशन है और जो सुई सिदरन है जो सिंध वगैरह को जो है सप्लाई देती है उसकी कितनी कंजम्पशन है, या दोनों को कितना कितना कोटा मिलता है? ये फिगर्स मेरे पास नहीं है, मैं तो अपनी फिगर्स जानता हूँ। सुई सदन को क्या मिल रहा है तो ये मुझे नहीं मालूम, मेरे पास सामने फिगर्स नहीं है, लेकिन साइज वाइज काफ़ी फ़र्क है क्योंकि हमारे पास पंजाब और KP के दोनों पॉपुलस जो प्रोविंसेस हैं, तो हमारी कंपनी जो है वो काफ़ी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर। मैंने अर्ज़ की कि हमारे 67 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं डोमेस्टिक के सिर्फ जो है, और वो कराची और बाकी जो सुई सदन है चूँकि वहाँ पे बलूचिस्तान में भी आबादी कम है तो उसकी वजह से वहाँ कंज्यूमर्स की तादाद कम है, तो इस लिहाज से हम एक बड़ी कंपनी है। जो इंडस्ट्री को जो है वो आप 2 या 3 माह के लिए बंद कर देते हैं तो उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता होगा हमारी इंडस्ट्री पर। ऐसा नहीं है, अभी हमने सिर्फ 11 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद की थी, चल रही है। ये आज से कुछ साल पहले हुआ करता था कि जब इंडस्ट्री को बंद किया जाता था, लेकिन जब से फिर ये LNG आना शुरू हो गई तो हमारे पास अवेलेबिलिटी बढ़ गई जो है, तो इंडस्ट्री में ये ज़रूर हो सकता है कि चूँकि हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 डोमेस्टिक है और ख़ास विंटर में ख़ास तौर पे, तो उस वक़्त जो है वो उनको कोई लो प्रेशर का सामना करना पड़ जाए, या ये है कि जैसे पिछले कोई 10-11 दिन रहे हैं उधर भी हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रही है जो है, लेकिन ये है कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री भी चलती रही है। सिर्फ जो हमारी जनरल इंडस्ट्री को 10-11 दिन का दरमियान में गैप आया था और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो भी बहाल हो चुके हुए हैं। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जो गैस के ज़खायर हैं उनको महफूज करने के लिए आप हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे? जैसे पहले भी बात हुई है कि लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं या बड़े गीज़र लगा लेते हैं, उसके लिए इंस्टेंट गीज़र जो हैं वो लग जाएं, तो किस लेवल पर आप हुकूमत को जो है वो कोई तजवीज़ देंगे जो काबिल अमल भी हो? देखिए, जो हमारे गैस के ज़खायर महफूज तो बिल्कुल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये कि हमें उसके ज़ाया होने से बचना है, इस्तेमाल में हमने जो है ना वो कोशिश करनी है कि देखभाल के इस्तेमाल करें और वेस्टेज को रोकें जो है। तो ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हम गवर्नमेंट के साथ इंगेज रहते हैं और मैं हर स्टेज के ऊपर, हर फोरम के ऊपर गवर्नमेंट के साथ हम ये कन्वे करते हैं। गवर्नमेंट खुद भी बड़ी वेल अवेयर है, एक्शन लेते रहते हैं हर तरह की मुसलसल। मैंने जैसे कहा ना, ये मॉनिटरिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, पॉलिसी मेकिंग भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सिचुएशन के साथ साथ चेंज होता रहता है और उस पर एक्शन लिए जाते हैं। तो वी आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट जो है। जी, ये थे MD SNGPL आमिर तुफैल साहब। इन्होंने हमसे जो है गैस के तमाम हवालों से जो है वो गुफ्तगू की, लेकिन आवाम से भी ये अपील है कि आवाम गैस के जो ज़खायर हैं, गैस का इस्तेमाल है उसको बेहतर तरीके से करे, ताकि जिन लोगों को गैस इन सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर नहीं मिलती उनको भी बेहतर तरीके से मिल सके, और उसके साथ साथ जो है गैस के जो आलात हैं उनको भी ऐसे इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है उनकी अपनी भी बचत हो, पैसों की भी बचत हो, और कौम का जो ये कीमती सरमाया है इससे भी हम बच सकें। सलीम शेख को आज एक्सक्लूसिव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।